جی ناظرین آداب، اسلام آباد میں ستہ خیرہ ہیں، بس دو بینک ڈکیتیاں ہوئی ہیں، ایک کیش وین لوٹ لی گئی، ایک بینک میں ڈکیتی ہوئی، 18 لاکھ تو بینک سے لے گئے۔ کیش وین کتنی ہے، کیش وین سے کتنا کیش لے گئے اس کا ابھی پتہ نہیں ہے۔ محسن نقوی صاحب مصروف ہیں۔ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کے قریب کیش وین لوٹی گئی اور گارڈ بھی قتل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس گارڈ کو جنت نصیب کرے۔ حکمرانوں کو اگر کچھ فرصت مل جائے تو اسلام آباد میں، راولپنڈی میں امن و امان کی صورتحال پر ان کو توجہ دینی ہوگی، کیونکہ ایک وجہ تو خیر مہنگائی بھی ہے، مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا، لیکن قریب کی کون سوچتا ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں ناظرین۔ رن ڈاؤن آپ کو کیا بتائیں، موجودہ صورتحال ہی ہے، کبھی عمران خان کوئی الزام عائد کر دیتے ہیں، کبھی کوئی الزام عائد کر دیتے ہیں۔ آج سماعت کے دوران جو ہے وہ انہوں نے اپنے وکیل ہی پیش نہیں کیے۔ بشرا بی بی کے جو وکلاء ہیں وہ بھی پیش نہیں ہوئے، اور بلکہ ان کا کوئی وکیل ہی نہیں ہے۔ وہ بیرسٹر خالد یوسف جو ہے وہ انہوں نے وکالت نامہ پیش کیا تو اس کے اوپر بشرا بی بی کو اوریجنل سائن نہیں تھے۔ اب آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، اپنے جب وکیل پیش کرتے ہیں تو ان کے اوپر اوریجنل سائن نہیں ہوتے، یہ تو عالم ہے لوگوں کا، اور پھر ہمیں کہانیاں بتائی جاتی ہیں، اور یہ سب لوگ کرتے ہیں وقفے وقفے سے۔ ہر بڑا سیاستدان یہی کرتا ہے، کیا کسی کو نام لے کر تنقید کریں۔ لیکن پھر جج صاحب نے کہا کہ وکیل مقرر کیجئے۔ بشرا بی بی نے آج صبح ان کے کان میں درد نہیں تھی، وہ پشاور ہائی کورٹ تشریف لے گئیں، وہاں سے انہوں نے ضمانت حاصل کی، راہداری ضمانت، اور راہداری ضمانت یہاں پیش ہونے کے لیے، راہداری ضمانت کیا، پروٹیکٹیو بیل، ان کو ہدایت کر دی گئی کہ 14 روز تک گرفتار نہ کیا جائے کسی بھی کیس میں، اور اگر کوئی کیس ہے تو اس کی تفصیلات بھی دی جائے۔ یہ پشاور ہائی کورٹ کی ہدایت ہے۔ اور پتہ یہ چلا کہ بشرا بی بی تشریف لا رہی ہے، پھر اس کے بعد آج وقت پہ پتہ چلا کہ وہ تشریف نہیں لا رہی ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹرز نے عدالت کو یہ کہا کہ بشرا بی بی نے یہ کیا ہے، لیکن عدالت نے ان سے کہا کہ چلیے کوئی بات نہیں، دو چار دن اور دے دیتے ہیں۔ تو 2 نومبر تک ان کی جو ہے نا سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ بھائی صاحب اپنے وکلاء مقرر کیجئے۔ آپ نے 6 وکلاء کا پینل دیا تھا پہلے، اس میں سے کوئی ایک بھی مقرر نہیں کیا۔ فرد جرم عائد ہونی ہے، فرد جرم عائد نہیں ہو سکی اس وجہ سے، اور یہی ایک وجہ ہوتی ہے۔ ملزمان جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں مقدمے کو لٹکا لیں اور فرد جرم کو ٹال دیں، کیونکہ فرد جرم عائد ہو جائے تو پھر آپ اس پروسیس میں آ جاتے ہیں جس میں کچھ سماعتوں کے بعد ایک نہ ایک دن آپ کو وہاں پہنچنا ہوتا ہے جہاں یا سزا سناتے ہیں یا بری کر دیتے ہیں۔ بہرحال بشرا بی بی کے لیے بھی خیر عمران خان نے 4 نام دے دیے اپنے وکلاء کے لیے، بیرسٹر گوہر ہیں، علی ظفر ہے، سلمان اکرم راجہ ہیں، اور بیرسٹر سلمان صفدر ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیس کون پلیڈ کرتا ہے، پلیڈنگ کاؤنسل کون ہوگا، اسٹینڈنگ کاؤنسل کون ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا۔ بشرا بی بی کے وکلاء کے نام بھی آ جائیں گے 2-4 دن میں۔ اب بہرحال 2 نومبر تک بات چلی گئی۔ کل اس کی القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہے، 190 ملین پاؤنڈ، دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے اس میں۔ لیکن ناظرین ذرا پی ٹی آئی کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے۔ پی ٹی آئی اندر جو ہے وہ بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، سب ایک دوسرے سے متعارف ہیں، اور پھر سب کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان کے ساتھ ہیں تو ہوں گے، لیکن پارٹی تو جب تک آپ متحد نہیں کرتے اس وقت تک تو بکھری رہتی ہے تو ورکر نہیں آتے۔ ابھی آپ نے احتجاج کی کالز کا حشر دیکھ لیا، کہا یہ جا رہا کہ اجے امین گنڈا پور نے ایک بار پھر اڈیالہ جیل پر جو ہے مظاہرے کا اعلان کر دیا، یعنی پھر حکومت پنجاب الرٹ جاری کرے گی اڈیالہ جیل پر حملے کا، اور پھر ملاقاتیں بند ہو جائیں گی، یہی اس کا نتیجہ نکلے گا۔ کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ جب بھی جج سے بات کرتے ہیں، ہم جب سنتے ہیں، وہ صرف اپنی ذاتی تکلیف بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب مجھے میرے ساتھ یہ کر دیا، یہ میرے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ آج تک انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جیل میں جو دیگر 7700 قیدی ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے، کبھی یہ ہم نے نہیں سنا۔ بہرحال ان کا رائٹ ہے وہ اپنے بارے میں بات کریں، لیکن چونکہ وہ قومی رہنما ہیں تو ان کا فرض ہے کہ وہ بات کریں اور قیدیوں کے لیے بھی۔ اور لیکن ناظرین یہاں اس جنکچر پر میں آپ کو تقابل کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کا اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، آصف زرداری کا بھی۔ بے نظیر بھٹو سکھر جیل میں تھی اور 6 فٹ 6x6 کی کوٹھڑی تھی، ان کی شدید گرمی تھی، ایک پنکھا لگا دیتے تھے کوٹھڑی کے باہر۔ سکھر جیل کے جو جیلر تھے وہ پیر پگارا کے مرید تھے اور وہ نان پولیٹیکل تھے۔ پیر پگارا کے مرید ہونے کا ایک مطلب اس وقت اینٹی پیپلز پارٹی ہونا بھی ہوتا تھا۔ انہوں نے بعد میں ان کے بہت سارے لوگوں نے کچھ انٹرویوز کیے جس میں انہوں نے یہ انکشافات کیے۔
انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو نے کبھی ذاتی جو ہے تعیش کے لیے یا ذاتی سہولیات کے لیے کبھی کچھ نہیں کوئی مطالبہ نہیں کیا. عدالت میں بھی وہ اپنے ورکر کی بات کرتی تھی اور دیگر قیدیوں کی بھی بات کرتی تھی. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ جب میں گیا ان کے سیل پر جس میں وہ کوٹھڑی میں جس میں قید تھی، تو انہوں نے شیشے کا گلاس ان کے پاس ہوا کرتا تھا، وہ گھر سے آیا ہوا تھا، اس میں انہوں نے پانی نکالا تو پانی گدلا تھا. کہتے ہیں مجھے بڑا احساس ہوا تو میں نے اپنے گھر سے جا کر جو ہے وہ پینے کا صاف پانی ان کے لیے بھجوایا اور پنکھا بھجوایا. انہوں نے پنکھے لینے سے بھی انکار کر دیا تھا. تو کہتے ہیں کہ پانی کے حوالے سے انہوں نے پوچھا اور کہتے ہیں میں خود گیا پانی لے کر ساتھ. انہوں نے کہا کہ پانی کے حوالے سے یہ پوچھا کہ میرے ورکر کون سا پانی پیتے ہیں، جیل کے دیگر قیدی کون سا پانی پیتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہی پانی پیتے ہیں جو آپ کو ہے. تو انہوں نے وہ پانی پھینک دیا. انہوں نے کہا کہ میں وہی پانی پیوں گی جو جیل کے قیدی پیتے ہیں اور جو میرے ورکر پیتے ہیں. یا تو آپ ان سب کے لیے صاف پانی کا بندوبست کیجیے یا پھر میرے لیے یہی پانی رہنے دیجیے. جب پنکھا دیا گیا تو انہوں نے یہی کہا. انہوں نے کہا کہ سکھر جیل کی میں گرمی بے شک بہت ہوتی ہے، لیکن اگر میرے ورکر کے پاس پنکھا نہیں ہے، دیگر قیدیوں کے پاس پنکھا نہیں ہے تو میں نہیں لوں گی. یہ لیڈر ہوتا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ لیڈر یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے. لیڈر یہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے دیگر لوگوں کا بھی خیال کرتا ہے. آصف زرداری کا بھی واقعہ سن لیجئے. یہ جیل میں یہ سوشل میڈیا پر یہ تصویر بہت وائرل رہی ہے. وہ آصف زرداری اور ذوالفقار علی بھٹو، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کبھی ذاتی وہ نہیں مانگی سہولیات. ان کی جو جیل تھی وہ ان کا بہت برا حال تھا. سینٹرل جیل راولپنڈی میں تھے، جہاں آج کل یہ سینیپیکس بن گیا ہے اور وہ جنا پارک بن گیا ہے. یہاں تھی ان کی بہت بدبودار کال کوٹڑی تھی. وہاں جو بھی جاتا تھا ملنے اس کو اپکائیاں آتی تھیں، لیکن وہ کبھی یہ شکایت نہیں کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ رکھا ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں، میں مقابلہ کروں گا. اور پھر انہوں نے خود اپنے قدموں پر چل کر تختہ دار کو چوما تھا. اس لیے لوگ بھٹو کو یاد کرتے ہیں. اس لیے بھٹو آج بھی زندہ ہے. اس لیے زندہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ اچھا کرتی ہے یا برا کرتی ہے. بھٹو اس لیے زندہ ہے کہ اس نے لوگوں کے لیے اپنی جان دی، لیکن اس نے سہولت مانگی تو لوگوں کے لیے مانگی، اپنے لیے نہیں مانگی. بے نظیر بھی اس لیے زندہ ہے کہ اس نے سہولت مانگی تو اپنے لیے نہیں مانگی، اپنے لوگوں کے لیے مانگی. آصف زرداری کا بھی یہی احوال ہے. وہ جیل میں تھے 6x6 کی کوٹھڑی میں اور کوئی سہولت نہیں مانگتے تھے. اور جیل میں جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے جیل میں جو دیگر قیدیوں کے سیل تھے وہ اڈیالہ جیل میں رہے. یہاں بھی انہوں نے تعمیرات کرائی. بورسٹل جیل اور سینٹرل جیل رہے کراچی میں، وہاں بھی انہوں نے تعمیرات کروائی بعض قیدیوں کو سہولیات کے لیے. اور پھر کوٹ لکھپت جیل میں اور وہ جو لاہور میں کیمپ جیل ہے اس پر فیروز پور روڈ پر، وہاں رہے تو وہاں بھی انہوں نے کچھ سہولیات فراہم کی اور قیدیوں کے لیے بہت سارے ان کے امدادی پروگرام شروع کیے اپنے زرداری فاؤنڈیشن سے. تو لیڈر کو یہ کرنا چاہیے. ناظرین اب ذرا آگے چلتے ہیں. پی ٹی آئی کی بات ہو رہی تھی. پی ٹی آئی ایک بار پھر قانون سازی کے حوالے سے اس نے فیصلہ تو کر لیا کہ عدالتی کمیشن جوائن کرے گی، اپائنٹمنٹ کمیشن، اور اس میں انہوں نے وہ نامینیٹ بھی کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر کا نام ذرائع نے بتایا ہے اور علی ظفر صاحب کا نام ذرائع نے بتایا کہ یہی انہی کو نامزد کیا جائے گا، انہی میں سے کوئی ایک ہوگا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ناظرین. لیکن اب بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے قانون سازی کا عمل. حکومت جو ہے وہ آج کوشش کر رہی تھی کہ ججز کی تعداد میں اضافے کا بل لیا. یہ تاجیال چودھری صاحب کا بل ہے. پیپلز پارٹی کو اس پر اعتماد میں نہیں لیا تھا، ان کے ساتھ بل ڈسکس نہیں ہوا تھا، تو پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس پر ڈسکشن کیجیے. اب یہ جمعے کو پیش ہوگا اور وجہ بے شمار لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پر مقدمات کا بہت دباؤ ہے. 60,000 مقدمات اس وقت بھی پینڈنگ ہے اور یہ بھی آن دی ریکارڈ پیش کی ہے رجسٹرار سپریم کورٹ نے گزشتہ روز فل کورٹ میں. باقی فل کورٹ نے آئینی ترمیم کے حوالے سے تو قبول کر لیا، لیکن کچھ چیزوں پر اگر تحفظات ہوں گے تو وہ تحفظات جلد سامنے آ جائیں گے. تاہم ایک تو یہ ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ میری اطلاع کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے بعض ترامیم جو ہیں وہ بھی لانا چاہتی ہے حکومت. جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر کی جگہ کسی اور جج کو لانا چاہتی ہے. میری رائے میں حکومت اپنے پیروں پر کلہاڑی مارے گی اگر ایسا کرے گی. اس کو چیف جسٹس آف پاکستان سے پہلے بات کر کے ان کو اعتماد میں لینا چاہیے اور ان کی رضامندی سے کرنا چاہیے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ابھی تو جمعہ 4 دن ہوئے ہیں، بلکہ 2 دن ہوئے ہیں ان کو حلف اٹھائے.
تو آپ ان کے ساتھ ابھی سے پھڈا ڈالیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے. باقی قانون تو یہ ہو کے رہے گا. اور 27ویں ترمیم کے حوالے سے پھر کسی نشست میں بات کریں گے ناظرین. اب آپ کو بتاتے ہیں ایک بہت سوال پوچھا جا رہا ہے مجھ سے. کوئی 100-200 لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ 2 سینئر جج صاحبان چھوڑ کیوں نہیں رہے, سپر سیڈ ہو گئے. اور یقینی طور پر افواج پاکستان میں یہ روایت ہے کہ جب جنرل سپر سیڈ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چھوڑ دیا کرتے ہیں. ضیاء الحق سپر سیڈ ہوئے تو 7 لیفٹیننٹ جنرل نے استعفیٰ دیا. اسی طرح مشرف سپر سیڈ ہوئے تو بھی 6-7 نے استعفیٰ دیا. جنرل عثمانی, جنرل محمود اور ایک 2 اور جنرل تھے, جنرل عزیز, ان کو جنرل مشرف نے جو ہے وہ جا کر ریکویسٹ کی اور ان کو کہا کہ میرے ساتھ کام کیجیے, تو وہ مان گئے. اور جنرل مشرف انہوں نے جنرل عزیز کو بنا دیا تھا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی. عثمانی صاحب کو بھی کچھ بنایا تھا. تو اس طرح جو ہے وہ ساتھ ان کو لے کر چلے. لیکن یہ روایت ہے. ابھی بھی جنرل باجوہ جب ہوئے پروموٹ ہوئے تھے تو جنرل ہارون اسلم, بلکہ راحیل شریف جب ہوئے تھے تو ہارون اسلم صاحب چھوڑ گئے تھے, اور 1-2 اور بھی لوگ تھے. جب جنرل باجوہ بنے تو وہ بھی چھوڑ گئے تھے. تو یہ روایت ہے. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ادارے میں ڈسپلن رہے. اب جج صاحبان کا مسئلہ ذرا دوسرا ہے. جج صاحبان جو ہیں وہ ان کے یہاں بھی کمپلشن نہیں ہے, تو وہ کام کرتے رہتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں ایک روایت ہے کہ کام کرتے ہیں. 2 جج صاحبان سپر سیڈ ہوئے تو کام کر رہے ہیں وہ. لیکن ایک پرابلم ہے ناظرین, جب آپ جج جیسے عہدے پر ہیں اور آپ کا ایک پینیٹریشن ہوتی ہے, لمبا عرصہ آپ سپریم کورٹ میں گزارتے ہیں یا کسی بھی عدالت میں یا کسی سول محکمے میں, تو پھر آپ کو گریٹر گڈ میں اگر آپ ادارے کے وفادار ہیں, ادارے کا اچھا چاہتے ہیں, تو آپ کو گھر چلے جانا چاہیے تاکہ جو آپ کا جونیئر چیف جسٹس ہے وہ پوری اتھارٹی کے ساتھ سپریم کورٹ چلا سکے, اس کے خلاف کوئی سازش نہ ہو سکے. بہرحال دیکھتے ہیں آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب آگے کیا کرتے ہیں, کیونکہ وائبس کچھ اچھی نہیں آ رہی. اب وائبس اچھی نہیں آ رہی تو اس میں ہم کچھ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے. اب چلتے چلتے ناظرین آپ کو ایک خبر سنا دیتے ہیں جو میری عمران خان کے بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے تو عجیب رویہ اختیار کر لیا ہے. پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے. اسد کیسر کل بھی تھے, بیرسٹر گوہر روز تعریفیں کرتے ہیں, عمر ایوب کل پریس کانفرنس میں ان کے قصیدے پڑھ رہے تھے, باقی لوگ بھی پڑھتے ہیں, وہ جو ہے سلمان اکرم راجہ وہ بھی قصیدے پڑھتے ہیں. عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو یہ کہتے ہیں, اور آج بھی شاید ملاقاتوں میں انہوں نے کہا ہے, اپنے وکلاء کو بھی کہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے بھی ووٹ کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کو, اس نے غداری کی ہے. انہوں نے پارٹی نے کہا کہ جی یہ آپ کا بیان تو نہیں چلا سکتے. میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پارٹی نے بتایا کہ آپ کا یہ بیان تو نہیں چلا سکتے. انہوں نے کہا میں مولانا فضل الرحمان کا نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن ہر اس آدمی نے, اور مولانا فضل الرحمان نے ووٹ کیا تھا کیونکہ پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ وعدہ کیا, تو پی ٹی آئی نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا. پی ٹی آئی نے جو مسودہ مل کر تیار کیا تھا مولانا, اس پر حکومت کو لے آئے, جس کے نتیجے میں 26ویں آئینی ترمیم میں بہت سارے فلاز بھی پیدا ہوئے. لیکن مولانا صاحب جو ہیں وہ بیچارے باہر بیٹھے رہے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اٹھ کے کہیں اور چلی گئی. پھر مولانا کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ووٹ کرتے. وہ بھی اب غدار ہو گئے ہیں, اور پی ٹی آئی دیکھتے ہیں پی ٹی آئی اب ان کو کب ڈکلیئر کرتی ہے غدار. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.